بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل جو ہے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ یہ جو فعالہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا کسی بھی کلمہ کے اندر فا، عین اور لام یہ حرف ہونا ضروری ہے یا فا، عین اور لام کا وزن ہونا ضروری ہے؟ تو دراصل فا، عین اور لام جو ہے یہ ایک میزان ہے، یہ ایک ترازو ہے، اور اس ترازو پر دیگر صیغوں کو تولا جاتا ہے۔ اس ترازو کے وزن پر دیگر صیغے جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان صیغوں کے اندر فا، عین، لام کا لفظ موجود ہو۔ یہ فعالہ جو ہے یہ تو ایک وزن ہے۔ اب فعالہ کا وزن جو ہے وہ ضاربہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضاربہ میں ضاد، را اور با ہے، تو ضاد جو ہے وہ فا ہوگا، اور را جو ہے وہ عین کلمہ ہوگا، اور با جو ہے وہ لام ہوگا۔ تو یہ ضاربہ جو ہے یہ اصل میں فعالہ کے وزن پر ہے۔ تو جو بھی حرف، بے شک وہ ضاد ہو، وہ جیم ہو جیسے جالسہ میں ہے، یا وہ ذال ہو جیسے ذہبہ میں ہے، یا خا ہو جیسے خرجہ میں ہے، تو یہ سارا دراصل ایک وزن ہے فعالہ کا۔ تو فعالہ کے وزن کے اوپر جتنے بھی افعال آئیں گے، فعالہ کے وزن پر ضاربہ آ جائے، ناصرہ آ جائے، ضاربہ کے علاوہ جالسہ آ جائے، خرجہ آ جائے، داخلہ آ جائے، ذہبہ آ جائے، کاتبہ آ جائے، قاتلہ آ جائے، تو یہ سارے کے سارے کلمات اور یہ سارے کے سارے افعال یہ فعالہ کے ترازو پر پورے اتر رہے ہیں۔ لہذا جب ہم وزن کرتے ہیں تو وزن میں جو جو حرف فا کلمہ کے برابر آئے گا، فا کلمہ کے سید میں آئے گا، اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ جی فا کلمہ ہے، یہ حرف اصلی ہے۔ جو عین کلمہ کی سید میں آئے گا اس کو ہم کہیں گے یہ عین کلمہ ہے، یہ بھی حرف اصلی ہے۔ اور جو لام کے مقابلے میں آئے گا اس کو ہم لام کلمہ کہہ دیں گے، اور وہ بھی حرف اصلی ہوگا۔ جیسے فعالہ بر وزن جالاسا، تو جالاسا میں جو جیم ہے وہ فا کے مقابلے میں ہے، لام جو ہے وہ عین کے مقابلے میں ہے، اور سین جو ہے وہ لام کے مقابلے میں ہے۔ جالاسا فعالہ۔ ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں داخلہ میں، تو داخلہ میں دال جو ہے وہ فا ہے، فا کے مقابلے میں ہے، اور خا جو ہے وہ عین کے مقابلے میں ہے، اور لام جو ہے وہ لام کے مقابلے میں ہے۔ تو حروف جو ہیں، حروف کوئی بھی ہوں، اصل ان کے وزن کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کا جو وزن ہے وہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہے یا فا، عین اور لام سے ہٹ کر ہے۔ تو جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی افتعالا، افتعالا، تو اب افتعالا میں 5 حرفی جو یہ فعل ہے، جیسے اکتسبا، اجتنبا، تو اس میں پہلے حمزہ ہے، حمزہ فا نہیں ہے، اس کے بعد پھر فا ہے، پھر آگے تا ہے تو تا بھی الگ ہے۔ تو یہاں پر 3 حرف اصلی ہوں گے افتعالا میں، فا، عین اور لام، اور اس وزن پر اجتنب آیا تھا، جیم، نون اور با وہاں پہ حرف اصلی ہوں گے۔ یا اکتسبا آپ کہہ لیں تو اکتسبا میں کاف، سین اور با، کسب، یہ جو ہے حروف اصلی کہلائیں گے، جبکہ جو الف ہے اور تا ہے یہ حروف زائدہ کہلائیں گے۔ تو یہ ہم نے جو کل کے سب کے اندر پڑھا تھا کہ بعض حروف اصلیہ ہوتے ہیں اور بعض حروف زائدہ ہوتے ہیں۔ تو جو تو فا، عین اور لام کے وزن پر ہوں ان کو ہم حروف اصلیہ کہیں گے، اور جو فا، عین اور لام کے وزن پر نہ ہوں بلکہ فا، عین اور لام سے آگے پیچھے ہوں یا کسی اور حرف کے وزن پر ہوں تو ان کو حروف زائدہ کہا جائے گا، ان کو حروف اصلیہ نہیں کہا جائے گا۔ اور فا، عین، لام جو ہے یہ ایک ترازو ہے، یہ میزان ہے، اس پر صیغوں کو تولا جاتا ہے۔ جی، میزان صرفی، اس کو صرف کا میزان کہتے ہیں، علم الصرف کا، یعنی علم الصرف کے اندر جو میزان ہے وہ یہاں پر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ میزان جو ہے کبھی 3 حرفی بھی ہوتا ہے، کبھی 4 حرفی بھی ہوتا ہے، اور کبھی 5 حرفی بھی ہوتا ہے۔ تو جب یہ 3 حرفی میزان ہو
تو اس میں فا، عین اور لام، یہ تین جو حروف ہیں، جس کو آپ فعل بھی کہہ سکتے ہیں یا فعالہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تینوں حروف جو ہیں اس کا وزن ہوتا ہے، اس کا ترازو ہوتا ہے، میزان ہوتا ہے۔ اور اگر چار حرفی کلمہ ہو تو اس میں لام پھر ڈبل آ جاتا ہے، فا، عین، لام اور لام، فعللہ۔ تو یہ رباعی مجرد کے جو صیغے ہیں وہ فعللہ کے وزن پر آتے ہیں۔ اور کبھی 5 حرف بھی ہوتے ہیں تو اس میں پھر 5 حروف میں لام 3 مرتبہ آ جاتا ہے، جیسے فعل، فعلل، فعلل۔ تو اب جو 2 لام تھے وہ ان میں سے ایک لام دوسرے لام میں مشدد ہو گیا، داخل ہو گیا، تو اس کو کہہ دیں گے فعلل۔ یہ گویا کہ 3 لام ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کے ابواب ہیں، اس کی پوری گردانے ہیں، جو آگے انشاءاللہ اس کتاب کے اندر ہی ہم پڑھیں گے۔ تو کتاب پہ ٹیکسٹ دیکھیں، میزان صرفی یعنی علم صرف کا ترازو اور میزان، وزن، جس وزن پہ صیغوں کو پھیرا جاتا ہے، صیغوں کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے، صیغوں کو الٹا پلٹا جاتا ہے۔ تو میزان کا معنی ہے ترازو۔ جس طرح مختلف اشیاء کا وزن کرنے کے لیے ترازو استعمال ہوتی ہے، اسی طرح علم صرف میں کلمات کی بنائیں، بنائیں کا مطلب یہ ہے اس کی بناوٹیں، اس کی کیفیات، تو اس کی بناوٹیں یا اس کے ترازو، تو اس کی بناوٹیں اور اوزان معلوم کرنے کے لیے بھی علماء صرف نے ایک ترازو مقرر کیا ہے جسے میزان صرفی کہا جاتا ہے۔ اب وہ میزان صرفی کیا ہے اس کا تذکرہ نیچے آ رہا ہے۔ چونکہ عربی زبان کے اکثر کلمات 3 حرفی ہیں، یعنی زیادہ تر عربی زبان میں جو کلمات پائے جاتے ہیں وہ 3 حرفی ہیں، تو اس لیے جو بنیادی میزان یا ترازو مقرر کیا گیا ہے وہ بھی 3 حروف سے مرکب ہے، یعنی 3 حروف پر مشتمل ہے۔ ان میں سے یہ 3 حروف کون سے ہیں؟ فا، عین اور لام، یہ 3 حروف فعالہ جس کو آپ فعل کہتے ہیں، یہ 3 حروف جو ہیں فا، عین اور لام ہیں۔ جن کلمات کے اصلی حروف 4 یا 5 ہیں ان کا وزن معلوم کرنے کے لیے میزان میں 1 اور 2 لام کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اس میں 1 لام یا 2 لام، ان کو مزید کرنے کے بعد وہ ایک پورا وزن جو ہے وہ 4 حرفی فعل کا یا 5 حرفی فعل کا بن جاتا ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے وزن کے لیے فا، عین اور لام، فعلہ۔ رباعی مجرد کے وزن کے لیے فا، عین، لام اور لام، فعللہ۔ خماسی مجرد کے وزن کے لیے فا، عین، لام، لام اور لام، فعللہ، فعللہ۔ تو یہ وہ ترازو ہے، یہ وہ میزان ہے، یہ وہ بناوٹ ہے، یہ وہ سانچہ ہے، یعنی یہ وہ سانچہ ہے جس پر ہم دیگر صیغوں کو پڑھتے ہیں یا ڈالتے ہیں، یا اس کے مطابق ہم ان کی گردان کرتے ہیں۔ اس کے بعد فعل کی تقسیم ہے کہ ہم نے جو فعل پڑھنے ہیں ان کی کئی تقسیمیں ہوں گی، ان کے کئی ایک نام ہوں گے، ان کی کئی قسمیں ہوں گی۔ تو فعل کے حوالے سے چند بنیادی چیزیں یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں۔ فعل کی تقسیم سب سے پہلے ہے کہ فعل گردانوں کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو فعل کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے فعل ماضی، ماضی آپ جانتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو کہا جاتا ہے، تو جو فعل کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے اس کو فعل ماضی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل مضارع، مضارع سے مراد وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ حال یا زمانہ مستقبل میں واقع ہونے پر دلالت کرے۔ اور ایک فعل امر ہوتا ہے جس میں کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ تو گردانوں کے اعتبار سے فعل کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے بھی 3 ہیں، جیسے ماضی، حال اور مستقبل،
لیکن گردان کے اندر وقت ان زمانوں پر دلالت کرنے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے فعل ماضی، وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے کاتبہ، اس نے لکھا۔ کاتبہ کا معنی ہے اس نے لکھا۔ کب لکھا؟ زمانہ ماضی میں لکھا، گزرے ہوئے زمانے میں لکھا۔ آکالا، اس نے کھایا، گزرے ہوئے زمانے میں کھایا، گزرے ہوئے زمانے میں اس نے کھایا، ماضی میں کھایا۔ یا آپ کہہ رہے ہیں شاربہ، اس نے پیا، تو گزرے ہوئے زمانے میں اس نے پیا۔ تو جب کسی بھی شخص کے بارے میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی فعل کے واقع ہونے پر دلالت کرنی ہوگی تو وہ فعل ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع میں وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کا زمانہ حال یا مستقبل میں واقع ہونا بتائے، یعنی فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں وقتوں پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ یا اسی طرح یاکلو، کھاتا ہے یا کھائے گا۔ یا یخرجو، وہ نکلتا ہے یا نکلے گا۔ یعنی دونوں زمانوں کا جو ہے ترجمہ اس میں پایا جاتا ہے مفہوم۔ اب ان دونوں زمانوں میں سے کون سا زمانہ متعین کرنا ہے ہم نے، وہ سیاق و سباق سے معلوم ہوگا کہ کس جگہ پر ہم نے زمانہ حال کا ترجمہ کرنا ہے اور کس جگہ پر زمانہ مستقبل کا ترجمہ کرنا ہے۔ لیکن اس میں پائے دونوں ہی زمانے ہوتے ہیں، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے۔ تو یکتبو کا معنی ہے وہ لکھتا ہے، یا پھر آپ کہہ لیں وہ لکھے گا۔ یخرجو کا معنی ہے وہ نکلتا ہے یا وہ نکلے گا۔ یدخلو کا معنی ہے وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا۔ یضربو کا معنی ہوگا وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ تو فعل مضارع جو ہے یہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل ان دونوں پر دلالت کرتا ہے، جبکہ فعل ماضی جو ہے وہ صرف زمانہ ماضی پر ہی دلالت کرتا ہے، اس میں اور کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فعل ماضی جو ہے کسی خاص سیاق میں آئے اور مستقبل کا معنی دے دے، لیکن عموماً فعل ماضی جو ہے وہ زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، اور فعل مضارع جو ہے وہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فعل کی قسم ہے امر۔ امر کا معنی ہوتا ہے کسی کو حکم دینا، کسی کو کوئی کام کہنا۔ تو فعل امر سے مراد وہ فعل ہے جس کے ذریعے آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جائے۔ آپ کسی بھی شخص سے کوئی کام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے اکتب، تو ایک مد لکھ، یا آپ کہہ لیں اکتب، ہاں نہیں انصر، تو ایک مد جو ہے وہ مدد کر، یا اجلس، تو بیٹھ جا، ادخل، تو داخل ہو جا، اخرج، تو نکل جا۔ تو یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں یہ فعل امر کی ہیں۔ تو فعل امر کے اندر آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، آئندہ زمانے میں۔ کیونکہ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تو یہ کام کر، تو واضح بات اس نے وہ ماضی میں نہیں کیا ہوتا اور حال میں وہ کر بھی نہیں رہا ہوتا، اور جب آپ اس کو کرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ مستقبل میں ہی کرے گا۔ حال تو اسی وقت موجود ہے لیکن حال میں وہ نہیں کر رہا، تو وہ پھر مستقبل میں کرے گا۔ تو گردانوں کے اعتبار سے یہ 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ایک اور بھی اس کی قسم ہے فعل نہیں، لیکن وہ بھی فعل امر میں ہی آ جاتی ہے۔
کہ کسی کام کو کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے رکنے کا حکم دیں، بنیادی طور پر وہ بھی حکم ہی ہوتا ہے۔ بعض لغویوں نے یا نحویوں نے، صرفیوں نے دونوں قسمیں الگ الگ بیان کی ہیں، اور بعض نے اس کو ایک ہی قسم قرار دے دیا کہ آپ کسی کو کہیں کہ اکتب تو لکھ، یہ بھی ایک حکم ہے، اور یا آپ کسی کو اگر منع کریں لا تکتب تو مت لکھ، تو یہ بھی ایک حکم ہے۔ وہاں کام کو کرنے کا حکم ہے اور یہاں کام سے رکنے کا حکم ہے، تو یہ بھی گویا کہ ایک حکم ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فعل کی ایک دوسرے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جو فاعل کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا معنی جو ہے، مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کا مفعول جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے اس وقت تک جملہ پورا نہیں ہوتا۔ تو جو فاعل کے ساتھ مکمل ہو جائیں ان کو فعل لازم کہتے ہیں، اور جو مفعول تک پہنچے ان کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑی سی بات واضح ہو جائے گی۔ فعل لازم اور متعدی۔ فعل لازم وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل تک محدود رہے اور بذات خود مفعول بھی کو نصب نہ دے، یعنی اس میں مفعول بھی جو ہے وہ نہ آئے۔ جیسے نام الطفل، نامہ فعل ہے، الطفل فاعل ہے، بچہ سو گیا۔ نامہ فعل، سو گیا، الطفل بچہ۔ تو جو سونے والا ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ بے شک مارنے والا ہو، وہ داخل ہونے والا ہو، وہ خارج ہونے والا ہو، وہ لکھنے والا ہو، وہ سونے والا ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں فاعل۔ تو یہ ایک مکمل جملہ ہے کہ نام الطفل، بچہ سو گیا۔ اب یہاں پر کسی مفعول کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی فاعل نے سونے کا جو فعل سر انجام دیا ہے اس میں مفعول کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل اسی فاعل کے ساتھ لازم ہے۔ لازم کا مطلب متعلق ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مفعول کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ نام الطفل آپ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں جلس الطالب، طالب علم بیٹھ گیا، تو جلسہ جو ہے یہ بھی فعل لازم ہے، طالب علم بیٹھ گیا، یہ ایک پوری بات ہے۔ بعض فعل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فاعل کی بجائے فاعل سے آگے نکل کر مفعول تک پہنچ جاتے ہیں۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے، یعنی فاعل سے آگے گزر کر مفعول بھی تک پہنچ جائے۔ آپ اس کو مفعول بھی کو مفعول ہی سمجھیں، کیونکہ اصل میں مفعول کی 5 قسمیں ہیں، تو عموماً مفعول بھی جو ہے وہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم قسمیں پڑھیں گے تو پھر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو وہ فعل جس کا اثر فاعل سے تجاوز کر کے مفعول بھی تک پہنچ جائے اور بذات خود مفعول بھی کو نصب دے۔ تو جو مفعول ہوتا ہے اس کو نصب ملتی ہے، یعنی مفعول منصوب ہوتا ہے۔ جیسے قرأ خالد الکتاب، اب قرأ فعل ہے، خالد یہ فاعل ہے، پڑھا خالد نے کتاب کو، یعنی خالد نے کتاب پڑھی۔ تو قرأ پڑھنا، پڑھنا یہ فعل ہے، اور خالد کس نے پڑھی؟ خالد نے پڑھی، تو پڑھنے والا فاعل ہو گیا، اور فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر یا مضموم ہوتا ہے، اس کے اوپر ضمہ ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے مفعول، وہ ہے الکتابہ، جس کو پڑھا گیا۔ تو الکتابہ جس کو پڑھا گیا وہ کتاب تھی، لہذا کتابہ جو ہے وہ مفعول بن گیا۔ تو قرأ فعل، خالد فاعل، اور الکتابہ یہ مفعول۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے یہاں پہ اس نے مفعول تک جو ہے پہنچ کر اس کو اثر دیا ہے؟ تو اگر آپ یہ کہیں، صرف جملہ اتنا بولیں قرأ خالد، خالد نے پڑھا، تو جملہ پورا نہیں ہوتا، آدمی کے ذہن میں فوری سوال آتا ہے خالد نے کیا پڑھا؟ خالد نے قرآن پڑھا، خالد نے کتاب پڑھی، خالد نے اعلان پڑھا، یا خالد نے کوئی اور چیز پڑھی؟ تو فوری طور پر انسان کے ذہن میں یہ کویشچن آتا ہے۔ تو لہٰذا اس کویشچن کو حل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ آپ ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تذکرہ کریں۔ تو یہاں پر
فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی ذکر کرنا ضروری تھا، اس لیے اس فعل کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ متعدی کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ تجاوز کرنے والا، جس طرح قرآن مجید میں نا وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرے، کراس کرے۔ تو تعدی کا لغوی معنی ہوتا ہے کراس کرنا، آگے گزر جانا، تجاوز کرنا۔ تو فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل سے گزر کر مفعول تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ہی چمٹا رہتا ہے، یعنی فاعل کے ساتھ اس کا مفہوم مکمل ہو جاتا ہے، وہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی ہے، کوئی نقص نہیں ہوتا ہے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ جبکہ متعدی جو ہے اس میں جب تک مفعول کا تذکرہ نہ کیا جائے اس وقت تک اس کی بات واضح نہیں ہوتی۔ اس کی ایک دوسری مثال آپ دیکھ لیں، ضربا حامد خالدن، مارا حامد نے خالد کو، یا ضربا زید عمرا، ایک مشہور مثال چلتی ہے، مارا زید نے عمر کو۔ تو اگر ہم اس کو صرف اتنا کہہ دیں ضربا زید، زید نے مارا، تو اب کس کو مارا، کون مفعول ہے، کون مضروب ہے جس کو مارا گیا ہے، تو بات واضح نہیں ہوتی ہے، تشنگی باقی رہتی ہے، تشنگی کا احساس باقی رہتا ہے کہ کس کو مارا ہے۔ تو پھر آگے مفعول کو ذکر کر دیا، عمرن، عمر کو مارا ہے، یا خالدن، خالد کو مارا ہے۔ یا اسی طرح ایک مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، اکل زید طعامن، زید نے کھانا کھایا۔ تو یہاں بھی اکل فعل ہے، زید فاعل ہے، اور طعامن یہ اس کا مفعول ہے۔ اگر آپ اتنا کہہ دیں اکل زید، زید نے کھایا، کیا کھایا کچھ پتہ نہیں ہے، طعامن کہنے سے پتہ چل گیا کہ اس نے کھانا کھایا ہے۔ یا آپ کہہ لیں التفاحہ، اس نے سیب کھایا ہے، یا آپ کہہ لیں الموزہ، اس نے کیلا کھایا ہے۔ تو جو چیز بھی آپ کہتے ہیں، البرتقالہ، اس نے اورنج کھایا ہے۔ تو فعل متعدی میں دراصل مفعول کے بغیر معنی واضح نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو فعل متعدی کہا جاتا ہے کہ یہ فاعل کے ساتھ پورا نہیں اترتا بلکہ فاعل سے تجاوز کر کے مفعول تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح فعل کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتی ہے کسی فعل کا معروف ہونا اور کسی فعل کا مجہول ہونا۔ معروف آپ جانتے ہیں کہ معروف سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کو سب جانتے ہوں، مشہور، اور مجہول سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو نامعلوم ہو، جس کو کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ آپ لوگ ابھی ہاتھ کھڑے نہ کریں، ہم انشاءاللہ سوال و جواب جو ہے نا وہ آخر میں رکھیں گے، لیکچر کے دوران سوال و جواب نہیں ہوں گے۔ تو فعل معروف وہ ہوگا جس کا فاعل معلوم ہو، مذکور ہو، پتا ہو کہ اس فعل کو کس نے سر انجام دیا ہے۔ اور فعل مجہول وہ ہوگا جس کا فاعل نامعلوم ہو، مجہول ہو۔ تو یہ مجہول شخص، مجہول کو نامعلوم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور یہ اردو میں بھی ہمارے ہاں اس طرح لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل مذکور ہو اور اس کی نسبت اپنے فاعل ہی کی طرف ہو، جیسے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہاں خلق کا فعل ہے، پیدا کیا، اللہ کس نے، اللہ نے، یعنی فاعل کا تذکرہ موجود ہے، فاعل یہاں مذکور ہے، اس کا نام موجود ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ تو ہو گیا فعل معروف۔ اور وہ فعل جس میں فاعل کا پتہ ہی نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت عموماً مفعول بھی کی طرف ہو اور اس کا فاعل ذکر نہ ہو، یعنی اس فاعل کا فعل جس پر واقع ہے اس کا نام تو موجود ہو لیکن جس فاعل نے فعل کیا ہے اس کا نام موجود نہ ہو۔ جیسے خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا۔ اب جو پیدا کیا گیا ہے، جو مفعول ہے، اس کا نام تو موجود ہے لیکن جس نے پیدا کیا ہے، جو فاعل ہے، اس کا نام موجود نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اس فعل کو کہتے ہیں فعل مجہول۔ یا آپ کہہ رہے ہیں ضرب زید، زید کو مارا گیا، یا قتل خالد، خالد کو قتل کر دیا گیا۔ ان دونوں مثالوں کے اندر فاعل موجود نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا ہے یا کس نے مارا ہے، تو اس لیے اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ یہ فعل کی مختلف قسمیں ہیں۔
اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے آخری قسم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فعل جو ہے وہ یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ مثبت فعل وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے ہونے کا تذکرہ ہو، اور منفی وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے نہ ہونے کا تذکرہ ہو۔ ہوتا وہ بھی فعل ہے کہ مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ ضرب زید، زید نے مارا، کوئی کہتا ہے جی ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا، تو یہ فعل مثبت اور منفی۔ تو مثبت اور منفی کے جو ورڈز ہیں یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی کثرت کے ساتھ مستعمل ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر اس کے لیے چونکہ ایک خاص کلمہ یا حرف موجود ہوتا ہے جو کسی بھی مثبت فعل کو منفی بنا دیتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت یہاں پر کر دی گئی ہے۔ تو فعل مثبت وہ فعل ہے جس کے شروع میں حرف نفی، حرف نفی دو ہیں، ما اور لا وغیرہ نہ ہو، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ اور فعل منفی وہ ہے جس سے پہلے حرف نفی ہو، ما ہو یا لا ہو، جیسے ما کتبہ اس نے نہیں لکھا، لا یکتب وہ نہیں لکھتا۔ تو یہ ما اور لا یہ دونوں حرف نفی ہیں، اگرچہ دونوں ہی فعل ماضی اور مضارع دونوں پر استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن ما جو ہے یہ زیادہ تر 90% آپ کہہ لیں، ما 90% جو ہے وہ ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، اور لا جو ہے وہ 90% مضارع کی نفی کے لیے آتا ہے، جبکہ 10% جو ہے 10% جو ہے ما مضارع کی نفی کے لیے چلا جاتا ہے، اور لا جو ہے وہ ماضی کی نفی کے لیے چلا جاتا ہے۔ جیسے فلا صدق ولا صلی، اب یہ فلا صدق میں صدقہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے لیکن اس کے شروع میں لا آ گیا ہے، ولا صلی میں بھی صلی میں لا آ گیا ہے۔ تو عموماً ماضی کی نفی کے لیے ما آتا ہے، لیکن کبھی کبھی لا استعمال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مضارع کی نفی کے لیے لا آتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہاں پہ ما بھی آ جاتا ہے، جیسے وما یخدعون، وما یخدعون الا انفسهم، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ تو یخدعون فعل مضارع ہے اور اس کے شروع میں ما آ گیا ہے۔ جی، تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ فعل کبھی مثبت ہوتا ہے اور کبھی منفی ہوتا ہے، اور فعل کے شروع میں اگر ما اور لا یہ دو حرف نفی جو ہیں یہ آ جائیں تو فعل منفی ہو جائے گا، اور اگر یہ دونوں اس کے شروع میں موجود نہ ہوں تو فعل جو ہے وہ مثبت ہوگا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا، اگرچہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ چیز آپ اپنے پاس اگر نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، کہ ما جو ہے یہ 90% ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے، جبکہ لا جو ہے وہ 90% فعل مضارع کی نفی کے لیے آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار جو ہے ما جو ہے وہ فعل مضارع کی نفی کے لیے آ جاتا ہے، اور لا جو ہے وہ فعل ماضی کی نفی کے لیے آ جاتا ہے، جیسے فلا صدق ولا صلی، یا اسی طرح مضارع کی مثال تھی وما یخدعون الا انفسهم، وما یخدعون الا انفسهم۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے جو بنیادی چیزیں پڑھی، سب سے پہلے ہم نے میزان صرفی پڑھا، جس کو علم الصرف کا ترازو یا میزان یا سانچہ بولا جاتا ہے۔ یہ ایک وزن ہوتا ہے جو فا، عین اور لام، بس انہوں نے فا، عین اور لام کا ایک وزن بنا لیا ہے۔ تو اس ترازو پر جتنے سیغے آئیں گے، اگر تو وہ ثلاثی مجرد ہے یعنی 3 حرفی کلمہ ہے تو وہ فا، عین اور لام کے وزن پر آئے گا، اور اگر وہ 4 حرفی ہے تو اس کو فا، عین، لام اور لام اس وزن پر لائیں گے، اور اگر وہ 5 حرفی ہے تو پھر لام جو ہے وہ 3 ہو جائیں گے، فا، عین، لام، لام اور لام۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے فعل کی مختلف انداز سے، مختلف اعتبارات سے مختلف ہم نے اقسام پڑھی، جن میں سب سے پہلے تو فعل کی عمومی اقسام ہے کہ فعل جو ہے وہ 3 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جو گزشتہ زمانے میں واقع ہونے والے کام پر دلالت کرے، اور فعل مضارع وہ ہوتا ہے جو حال یا مستقبل ان دونوں زمانوں میں واقع ہونے والے کسی کام پر دلالت کرے، اور فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں زمانہ مستقبل میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے۔
پھر اس کے بعد فعل کی دو قسمیں تھیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ اگر فعل جو ہے وہ فاعل کے ساتھ لازم ہو جائے، چمٹ جائے اور اسی سے ہی اپنا معنی اور مفہوم واضح کر دے، مفعول کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، جیسے جلس الطالب، طالب علم بیٹھ گیا، نام الطفل، بچہ سو گیا۔ اور اگر فعل جو ہے وہ فاعل پر پورا نہیں اترتا اور اپنا معنی واضح نہیں کرتا بلکہ وہ مفعول تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، چونکہ وہ فاعل سے کراس کر کے، فاعل سے تجاوز کر کے اس کی حد سے آگے بڑھ کر مفعول کی حد تک پہنچ گیا اور اس نے مفعول کو جا کر نصب دے دی، یعنی فتح دے دیا۔ اور پھر ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی معروف اور مجہول ہونے کے اعتبار سے۔ اگر تو فعل کا فاعل جو ہے وہ مذکور ہو، معروف ہو، جملے کے اندر موجود ہو، تو اس کو ہم کہیں گے معروف، فعل معروف۔ اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے فعل مجہول، جیسے خلق الانسان، انسان پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ کا نام موجود نہیں ہے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا، یا پھر میں نے ایک مثال دی تھی ضرب زید، زید مارا گیا، یا قتل خالد، خالد جو ہے وہ قتل کیا گیا، لیکن ان جملوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ وہ مارنے والا یا قتل کرنے والا کون ہے۔ اور آخری قسم جو ہم نے فعل کی پڑھی وہ فعل مثبت اور فعل منفی ہے۔ اگر فعل کے شروع میں ما اور لا موجود ہوں تو وہ فعل منفی ہوگا، نفی ہوگا، اور اگر اس کے شروع میں ما اور لا موجود نہ ہوں تو وہ فعل مثبت ہوگا۔